کشف المحجوب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا صاحب کے نام پہ سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کشف المحجوب میں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتا ہوں سرکار دو جہاں تشریف فرما ہے۔ سرکار دو جہاں نے اپنی گود میں ایک ہستی کو اٹھایا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا یہ کون عظیم ہستی ہے جس کو سرکار نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے یہ دل میں خیال کیا نا، سرکار نے میرے قریب آ کے کہا علی حجویری یہ تیرا امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں میرے دل نے اس بات کو یقین سے جان لیا، امام اعظم کو سرکار نے اٹھایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے امام اعظم قرآن و حدیث سے جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار دو جہاں نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں امام اعظم کی فقاہت کی، ایک مثال۔ لوگوں کا تو یہ انداز ہے نا، ایک حدیث اپنے مزاج کی آئی قبول کر لی، دوسری کو چھوڑ دیا سرے سے۔ امام اعظم کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک عنوان پہ سرکار کی جتنی حدیثیں ہوتی ہیں ان سب کا احاطہ کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو اور تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، یہ آج کل بھی مسئلہ بعض لوگوں کو بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز کے اندر جو ہاتھ اٹھائے گئے وہ کندھوں کے سیدھ میں اٹھائے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو نماز میں ہاتھ اٹھائے سرکار دو جہاں نے وہ اتنے اٹھائے کہ آپ کی جو ہاتھ ہیں وہ کانوں سے اوپر ہو گئے۔ ایک روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کانوں کی سیدھ میں آ گئے۔ ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ کے انگوٹھے آپ کی کانوں کی لو کو، یہ لو ہوتی ہے، اسے لگ گئے۔ 4-5 مختلف روایتیں ہیں۔ اب کسی کا انداز یہ ہے کہ ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑ دیا، لیکن یہ امام اعظم جو ہوئے انہوں نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا۔ ہم بھی ان ساری حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیسے؟ جب آپ اپنے ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ گے تو انگلیاں کانوں سے اوپر ہو گئیں، ہاتھ یہاں سے کانوں کے برابر ہو گئے، انگوٹھے لوگ اور لگ گئے، آپ کی ہتھیلی کا یہ حصہ آپ کے کاندھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت۔ ساری حدیثوں پہ عمل۔ تقلید کا عنوان میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کر لوں، 5-10 منٹ مجھے آپ عطا کریں تو میں انشاءاللہ یہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے دیکھیں تقلید کس حکم شرعی میں ہوتی ہے اور کس میں نہیں ہوتی، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ احکام کی 3 قسمیں، کتنی قسمیں؟ 3۔ نمبر 1 عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ذات ہے سجدے کے لائق۔ یہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ فلاں بندے نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ رب ہے یہ ایک، رب نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ ہے یہ ایک۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سرکار کی رسالت، سرکار اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ کسی نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس پہ قرآن مجید دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو عقیدے میں ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے، کوئی تقلید نہیں کسی کی بھی عقیدے میں۔ دوسرا مسئلہ جو قرآن اور حدیث سے بالکل صراحت سے ثابت ہے، واضح طور پہ، مثال کے طور پہ نماز، اس کی کتنی رکعتیں ہوں گی، نماز کتنی دن میں فرض ہیں، 5 فرض ہیں، یہ واضح سی بات ہے۔ رمضان 30 دن کا ہے تو 30 روزے فرض ہیں، 29 کا چاند ہو گیا تو 29 فرض ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کسی کی تقلید نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام اعظم نے ہمیں بتایا کہ دن میں 5 نمازیں اس لیے پڑھ رہے، نہ، اس مسئلے میں تقلید نہیں ہو رہی۔ پہلا مسئلہ عقیدے کا، دوسرا مسئلہ جو صراحت سے بالکل واضح طور پہ قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ، اس میں تقلید نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود تو ہے لیکن اسے سمجھنا کسی فقیہ کا کام ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہا کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ ہر جماعت کا ایک گروہ منتخب ہو، وہ دین کو ڈیپلی گہرائی میں سیکھے اور پھر اپنے گروہ کے پاس جا کے ان کو دین کے مسائل سکھائے۔ تقلید اسی چیز کا نام ہے نا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے، ان کے پاس کوئی خوشخبری آتی ہے یا کوئی عذاب والی بات آتی ہے، خود ہی اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ کیا کریں، فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ مسئلہ لائیں رسول کی بارگاہ میں، وہ مسئلہ لائیں ان لوگوں کی بارگاہ میں جو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ سمجھ کے ان کو بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر وہ اس مسئلے پہ عمل کریں۔ تقلید اسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مسئلے میں تقلید ہوگی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ، عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ ہمارے نزدیک اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے آپ نے سمجھنا ہے بڑی توجہ سے، اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عدت کتنی گزارے گی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ قروء، وہ 3 قروء تک اپنی عدت گزارے۔ 3 قروء، یہ قروء کیا ہوتا ہے جی؟ آپ اٹھاؤ لغت، قروء کے 2 معنی لکھے ہیں۔ عورتوں کو ایام آتے ہیں مخصوص، جسے حیض کہا جاتا ہے، مینسز کہا جاتا ہے، ماہواری کہا جاتا ہے۔ قروء کا ایک معنی ماہواری لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی قروء کا معنی لکھا ہے ماہواری سے پاک ہو جانا۔ عورت کو مخصوص ایام آتے ہیں، اپنی عادت کے مطابق کسی کو 7 دن، کسی کو 8 دن، کسی کو 10 دن، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا یہ۔ تو اس سے جب پاک ہو جائے اسے بھی قروء کہتے ہیں، جب وہ ناپاکی کے دنوں میں بھی ہو اسے بھی قروء کہتے ہیں۔ اب یہ جن کو دعویٰ ہے نا کہ ہم تقلید نہیں کرتے، وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ عورت کی عدت کیا ہوگی، اس آیت سے سمجھا سکیں، کیونکہ قروء کا معنی تو حیض بھی ہے، قروء کا معنی حیض سے پاکی بھی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کو صحیح سمجھتا ہے وہ لوگوں تک سمجھ کے پہنچائے گا۔ امام اعظم نے اسے سمجھا، سمجھ کے کہا کہ یہاں پر قروء کا معنی ہم نے پاکی والے ایام نہیں، حیض والے ایام لینا ہے، لہٰذا 3 مخصوص ایام عورت کو گزریں گے، جب وہ پاک ہوگی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔